بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما و عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول، اِلیٰ أُمَمٍ کی طرف باقی امتوں کے بھی۔ ہر دور میں، ہر ٹائم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف رسول بھیجے۔ من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے ہر نبی، امت کی طرف نبی بھیجے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان امتوں کو پکڑا، ان امتوں کو ہم نے سختیوں میں پکڑا، یعنی ان کو سختیوں میں ڈالا، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیفوں میں بھی ڈالا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، وہ اس لیے کہ شاید وہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی دکھائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں اور سختیاں آتی ہیں نا زندگی میں انسان کو، یہ آتی ہی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ایک مقصد کے وجہ سے تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ زندگی اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں کیا ہونا ہے کہ تمہیں میں نے ٹیسٹ کرنا ہے اپنا پیغام دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی انسان کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میں تمہیں اپنی طرف سے انسٹرکشنز بھیجوں گا یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ایک وقتی آپ کے پاس ٹیسٹ کیس ہے، اس ٹیسٹ کیس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو لاہ عمل دوں گا، اور وہ لاہ عمل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے تم تک پہنچاتا رہوں گا۔ فمن تابع ہدایا، جو میری ہدایات کی اتباع کرے گا، جو میری انسٹرکشنز پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ رزلٹ کے طور پر پھر وہ آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ہمیں یاد دہانی کے طور پر ذکر میں، قرآن میں یہ بتا دیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ عاجزی پہ آ جائے انسان۔ اور یہ انسانی ایک فطرت ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو اپنے سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے نا میرا تو بس یہاں پر لاچار ہو گیا ہوں میں، کوئی اور ہستی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، جو مجھ سے زیادہ پاورفل ہو، جو آ کے میرے یہ سارے مسئلے حل کر دے۔ تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے، یہ انسان اپنی نیچر کے بارے میں خوب جانتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک امتحان میں مبتلا بھی کیا، اور اس کی نیچر کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اس سے اوپر والی دو آیتوں میں ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، وآتتکم الساعہ، اور اچانک تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یعنی اس سے نکلنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو انسان بھاگتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا بل ایاہ تدعون، لیکن صرف تم اسی کو پکارو گے، اللہ کو، فیکشف ما تدعون الیہ، اور وہی تمہاری اس تکلیف کو دور کرے گا جس کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس وقت تم نے نارمل حالات میں تو تم غیر اللہ کی طرف جاتے ہو، لیکن ان حالات میں، اس مصیبت کے وقت تو تم خالص ہو کر اللہ کو پکارو گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہی ہے، یہ انسان کی
فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور آپ دیکھیں آزمائے پوری دنیا میں، صرف مسلمان معاشرے کے لیے یہ قرآن نہیں اترا، بلکہ جو لوگ قرآن کی بات کو مان لیتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، تسلیم کرنے والے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی جو اس اللہ کی بات کو مانے وہ مسلم ہے. لیکن جو غیر مسلم معاشرے بھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ آیت سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ پھر غیر اللہ کو نہیں پکارتے اس ٹائم، پھر وہ کہتے ہیں اب نیلی چھتری والا کچھ کرے گا، اب اوپر والا کچھ کرے گا. تو اس طرح کے آپ کے الفاظ آپ نے اکثر سنے ہیں. لیکن آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں سختی میں اور تکلیفوں میں مبتلا اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تم جھک جاؤ میرے آگے. تم اگر کہیں اور کوئی آس اور امید اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے نظر دوڑا بھی رہے ہو، تو جب یہ تکلیف تم پر آئی ہے تو تمہیں کم از کم تبھی احساس ہو جائے کہ ہاں یار اللہ کے سوا تو کوئی با اختیار ہے ہی نہیں، کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ غیر اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، کاروباری معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کے رسومات یا رشتے ناطے نہ ہو رہے ہوں، تو آپ دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں لوگ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر ادھر جا رہے ہو تو کیوں نہیں ہوتا کہ تم جب تمہاری طرف آتی بأسنا، ہماری طرف سے کوئی تکلیف جو ہم نے تمہیں دی، تو کیوں نہ یہ ہوا کہ تضرعوا، تم جھک جاتے. کیونکہ اللہ نے کہا نا لعلہم یتضرعون، اس لیے میں نے دی تھی کہ تاکہ تم جھکو. اور آج اپنے آپ کو ٹٹولیں، آج اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں تو ہمارا چہرہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہم کیا قرآن پر، اللہ کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول رسول پر ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اس کے اوپر چل رہا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ تو ہماری زندگیاں ٹکرا رہی ہیں. ہم تو اس اللہ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی حدود، تلک حدود اللہ، ہم نے تو ان باؤنڈریز کو توڑ کے باہر نکلے ہوئے. ہم فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں ہوا کہ جب تمہارے پاس یہ میری طرف سے کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو تم جھکو اللہ کے آگے. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے انسان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اور ڈفرینٹ جگہوں پر بے شمار مثالیں دی ہیں کہ کئی تو ایسے پتھر ہیں جن کو اندر سے یتفجر من الانہار، پھٹ جاتے ہیں اور لیکن اللہ نے انسان کی مثال دی، یہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یقین جانے دعویٰ نہیں کام آئے گا، بالکل کام نہیں آئے گا دعویٰ. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام کے ساتھ جو انسان ہے اس کا رویہ ہے، جو وہ اس کے ساتھ اپنا بیہیو کر رہا ہے وہی اس کو رزلٹ مل رہا ہے. اللہ نے کہا کہ ان کے دل تو سخت ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزین کر کے دکھا دیے شیطان نے ان کو وہ اعمال جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کا، غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیطان نے ان کو یہ سارا راستہ بڑا مزین کر کے دکھایا ہے، ڈیکوریٹ کر کے دکھایا ہے. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سورہ فاتر میں آتا ہے نا کہ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، ان کو بدترین اعمال ان کو نا خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہیں، اور جو فَرَآهُ حَسَنًا، جو ان کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. او ہو ہم تو بڑے نیک، بڑے پاک باز، بڑے متقی، بڑے الحاج اور بڑے خیرات کرنے والے، سب کچھ کرنے والے، محفلیں کروانے والے اور پتہ نہیں کیا کچھ کروانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ہے کرائٹیریا، یہ جو میں نے اعمال تم سے ریکوائرڈ کیے تم نے وہ اعمال کیے ہوں گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے یہ آیات پڑھی تھی کہ اعمال بے انتہا اعمال کیے ہوں گے.
فلما نسو، یہ آ گئی وہ بات، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بہ، جو ہم نے ان کو نصیحتیں کی تھی اس قرآن کے ساتھ۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت ہوتی ہے بیفور ٹائم آگاہی دے دینا، اور یہ کون دیتا ہے آپ کو؟ آپ کا دشمن نہیں دیتا۔ دشمن تو ہے ہی شیطان، وہ تو اللہ نے کہا وہ تو ہے ہی وقت پر دھوکہ دینے والا۔ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے، یہ وقت تو وہ ضائع کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت سے پہلے نصیحت کی کیونکہ اللہ پاک تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک تمہارے خیر خواہ ہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اس ذکر کو، اس ذکر، اس قرآن کو بھلا دیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فتحنا، پھر ہم نے کھول دیے، علیہم، ان کے اوپر، جو لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں، ابواب، تمام دروازے ہم نے پھر کھول دیے، کل شیء، ہر چیز کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی مال کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مری ہوئی بکری جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، کا بچہ پڑا ہوا تھا، مری ہوئی بکری کا ایک بچہ تھا جو مرا ہوا تھا، اس کا کان بھی نہیں تھا، کٹا ہوا تھا، اور اس سے بو آ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کیوں اس کو لیں گے؟ پہلی بات تو یہ مردہ ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے اور یہ ہے بھی مردہ، تو یہ تو بالکل بیکار ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو کمتر چیز ہے نا، پھر میں نے اس کے دروازے ان پر کھول دیے۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ شیطان نے ان کو اعمال برے دکھائے، وہ اللہ سے ہٹ گئے، غیر اللہ کے ساتھ لگ گئے، شرکیہ اعمال کرنے لگ گئے، شرک کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر طرف سے اپنے دنیاوی مال و متاع کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فارغوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اس پر، بڑا اپنا وہ کہتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں، بڑے لوگوں کے درمیان چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں قرآن میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بتائی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سارا مال جمع کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور اس مال کی محبت میں رہتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس میں فوسطن بہ جمع، اور اس سارے مال کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان اپنا ایک مقام بناتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بما اوتوا، جو کچھ ہم نے دیا اس پر وہ خوش ہو گیا، تو اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اس کو کب پکڑا؟ بغتۃ، اچانک پکڑ لیا۔ اللہ کی پکڑ نے بتا کر آنا ہے۔ اللہ نے یہی حسن رکھا ہے اس امتحان کا، یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کب بندے کا وقت پورا ہو جانا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ان کے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا، مایوس ہو گئے وہ۔ یعنی جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا، جب قیامت کے دن پکڑ لیا یا موت آ گئی ان کی، تو جب انہوں نے دیکھا فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے، قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو فرشتے آئیں گے اور ان کے یضربون وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہوں گے، وادبارہم، ان کے پیٹھوں پر بھی ماریں گے، اور ان سے کہیں گے کیا کرتے رہے ہو تم، یہ کیا کیا تم نے؟ تو ہو اس وقت مایوسی کے سوا اللہ کہہ رہے ہیں پھر اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انجام سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس کو مت بلائیں، اور جو آپ کو اس ذکر کی طرف نہیں آنے دیتے، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ان کی بھی بات کی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جو قوم ہے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے اللہ، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو بھی، وَالْحَمْدُلِلَّہ، اور تمام کا تمام پروگرام، یہ کائنات بنانا، اس کائنات میں انسان کا وجود اور انسان کے ساتھ اس کے سارے معاملات، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والحمدللہ، اور تمام پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ ہی نے کی ہے، رب العالمین جو ربوبیت کر رہا ہے تمام جہان کی۔ یعنی
اس کی مینٹیننس کون کر رہا ہے اس سسٹم کی؟ یہ قابل تعریف پروگرام تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا ہے. کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار عقائد و نظریات گھڑے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کل کی آیتیں پیش کر کے قرآن میں ان تمام نظریات کے اوپر، بلکہ میں یہاں تک آپ سب کو یہ بتاؤں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا عقیدہ نکالیں جو آپ کے اور ہمارے معاشرے کے اندر نہ ہو، جس سے کل کی آیات ٹکراتی نہ ہو، یا کوئی ایسا عقیدہ بتائیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کل کہہ کر اس کی کنڈیمشن نہ کی ہو. قرآن لیڈ کرے گا ہمیشہ، سب پیچھے رہیں گے اس کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات آپ کے معاشرے میں تو ہو اور قرآن نے اس کو ڈسکس نہ کیا ہو. تو قول رسول اگر آپ ڈھونڈتے ہیں، قول رسول پر ہی چلنا چاہتے ہیں، اور اگر اس بات میں آپ اپنے پورے ایماندار ہیں، تو قول رسول قرآن ہے. انہ لقول رسول کریم. تو خدا کے لیے خود کو دھوکہ نہ دیں. جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا دوست اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، ایک مثال ان سے پوچھ لو اے نبی کہ اگر اللہ لے جائے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگا دے، من کون ہے جو الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا با اختیار کون ہے جو وہ تمہاری سماعتیں اور تمہاری بصارتیں واپس دے دے؟ یہ تک تو کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی ایک اور کروا رہے ہیں. یعنی اللہ کی آیات قرآن میں بھی ہیں، اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں، اور خود انسان کے اپنے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک آیت سے انسان کو نشانیاں دکھا رہا ہے، راہ راست پر لا رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، ڈائریکشنز دے رہا ہے کہ ان سے تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا اپنے رب کے پاس پہنچنے کا. ہذہ صراطی مستقیمہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سورہ یوسف میں، اے نبی ان کو بتا دو، قل ھذہ سبیلی، کہ اے لوگوں میرا راستہ تو یہ قرآن ہے، اور میں عقل اور بصیرت کی بنیاد پر قرآن کی طرف تمہیں آنے کو دعوت دیتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت ہے. تو تم سوچو، یاتیکم بھی، کوئی ہے غیر اللہ جو تمہاری یہ سماعت اور بصارت تمہیں واپس لوٹا دے؟ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، غور کیجئے، کیفا نصرف الآیاتی، ہم کیسے اپنی آیات کو بار بار مختلف اینگل سے پیش کر رہے ہیں. نصرف الآیات، تصریف آیات، یعنی اللہ کی آیات مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے، مختلف پہلو سے آپ کو اور مجھے دکھائی جاتی ہیں، یاد دہانی کے لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی طرح میری طرف واپس لوٹ آئے. اور بندہ ہے کہ وہ ڈھٹائی پر ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف نہیں آؤں گا، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر میں بلیک میل ہوتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے، اور میں جن کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوں گا وہ قیامت کے دن وہی مجھے چھڑائیں گے. تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ آنکھیں بند کرنے سے خطرہ تو نہیں ٹل جاتا. تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں لوگوں نے کبوتر کی طرح، یہ آنکھیں کھولیں. ثم ہم یصدفون، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں ہماری آیات سے؟ لوگ وہ صدف آیات کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں ہماری آیات کو، یعنی دور بھاگ رہے ہیں ہماری آیات سے، روگردانی کر رہے ہیں ہماری آیات سے. یصدفون، روگردانی کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، وہی بات آ گئی نا جو میں نے اوپر کہی تھی کہ اللہ بتائیں گے کہ میری آیات کی طرف نہیں آ رہے. آیات کی بات آ گئی. کوئی رکوع ایسا نہیں ہے جس میں شرک کی بات نہیں ہو رہی اور جس میں اللہ کی آیات کی بات نہیں ہوتی. اور قوم ہماری جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ جمی ہوئی ہے. اللہ کی آیات آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اللہ کی آیات قرآن کی بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں خدا نہ خواستہ ہم کوئی سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں یا رسول کے خلاف، یعنی خدا نہ خواستہ کمپیریزن کہاں کر دیتے ہیں. بھائی یہ قول رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں،
یہ اس لیے ویلڈ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اور تم جن کتابوں کو فالو کر رہے ہو وہ تو تمہارے اپنے نہیں مانتے کہ وہ محمد رسول اللہ نے دی ہیں. تمہاری اپنی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے، یار غار نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی روایات کو جلا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو اور امت اس کو دین کے طور پر نہ لے لے. فی دین اللہ افواجا، اللہ کا دین قرآن ہے، اور اس قرآن پر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت رسول ہے. قرآن میں حکم آیا، رسول نے اس کو پر عمل کر کے دکھایا، اس عمل کا نام سنت ہے. قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم اس میں بھی غور و فکر کرتے ہو، کیا تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن یا کھلم کھلا اعلانیہ، هل یہلک الا القوم الظالمین، تو پھر جو لوگ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں تو اللہ ان کو سزا دیں گے. ظالموں کے سوا پھر کس کو سزا ملنی چاہیے؟ جو مجرم ہے انہیں کو سزا ملے گی نا. وما نرسل المرسلین، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، اللہ کہہ رہے ہیں، الا مبشرین و منذرین، مقصد سمجھ لو رسولوں کے آنے کا، کوئی اور مقصد لے کر زندگیاں مت گزارو. اللہ کے رسول اس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں بشارتیں دیں قرآن کے ذریعے، اور وہ منذرین، اور قرآن کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے ان کو آگاہی دے دیں. فمن آمنا، پس جو ایمان لائے، و اصلحہ، جو ان آیات کو مان لے اور اپنی اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوگا. وہی بات فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیات بھی ڈفرینٹ اینگل سے آ رہی ہیں آپ کے سامنے. والذین کذبوا بآیاتنا، پھر سن لو تکذیب آیات کا انجام سن لو. اللہ تعالیٰ بار بار بآیاتنا 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 کرتے ہیں، اور کذبوا اور کفروا کا لفظ ہمیشہ آیات کے ساتھ آیا ہے. یمسہم العذاب، تو ضرور ٹچ کرے گا ان کو، اللہ کہتے ہیں میرا عذاب، بما کانوا، یہ اس وجہ سے ان کو میرا عذاب پہنچے گا، یفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، دائرہ توڑ کے اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکلتے تھے. فاسق ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن سے باہر جا کر ہدایات ڈھونڈے، قرآن سے باہر دین ڈھونڈے، وہ ہے فاسق. جو اللہ کی آیات، اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکلے اور کہے کہ میں نے فلانی جگہ سے اور فلانی جگہ سے لینا ہے. اور اسی کے ریفرنس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن سے ہجرت کر کے قوم باہر جا کے دین ڈھونڈ کر لائی ہوئی تھی اور اس دین پر عمل کر رہی تھی. کل، اور وہی بات جو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں معاشرے کے، وہ کل کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کروائے ہیں قرآن میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتائیے، آپ ان کو آگاہ کر دیجئے، آپ کی طرف سے ان کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. اور وہ کیا غلط فہمی ہو، وہ کیا عقیدے ہوں کہ لا اقولو، میں نے تم سے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ میرا قول ہے ہی نہیں. لا اقول لکم، میں نے تو تم سے یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے. کیا؟ اندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. یہ کب کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی ان سے خود سوال کر لو. کیونکہ بعد میں امت نے آپ کے نام پر بڑی روایتیں گھڑنی ہیں اور ممبر و محراب پر بیٹھ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ سارے خزانوں کا مالک اور ہر چیز کے مالک اور مختار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو پوچھئے، ان کو بتائیے، ان سے کہہ دیجئے اور یہ کہیے کہ لا اقول لکم، میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں؟ میں نے کب کہا ہے؟ نبی ان سے پوچھو. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ رسول نے نہیں کہا، اور رسول اللہ نے قرآن میں یہ آیت دے کر ثابت کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا.
کہ میرے پاس خزانے ہیں، یہ ان کے نام پر ڈالے جا رہے ہیں۔ دوسری بات بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ جو غیب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قرآن میں جس غیب کی اطلاع دے دی وہ اطلاع میں نے تمہیں بھی دے دی۔ جس طرح اس قرآن کی اس وحی کے آنے کے بعد اے نبی ان کو بتاؤ کہ مجھے پتہ چل گیا، اسی طرح تمہیں بھی میں نے بتا دیا۔ قرآن کی آیت ہے، تو ان کو بتا دو کہ میں غیب نہیں جانتا، جو غیب تم ادر دین قرآن میرے اوپر ڈال رہے ہو، اور جو قرآن تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ یہ آگاہی پوری انسانیت کو چلی گئی، یہ سارے غیب کی باتیں اب ان کو بھی پتہ چل گئی ہیں جو اللہ نے بتایا ہے ہمیں اس قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور تیسری بات یہ بھی بتا دو ان کو کہ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ فرشتے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں یہ فیصلہ اب آپ خود کر لیجئے۔ ان اتبع، نظریہ سن لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے نبی ان کو یہ بھی بتائیے کہ ان اتبع، کہ میں تو اتباع کرتا ہوں، میں فالو کرتا ہوں، الا ما یوحا الیہ، جو کہ میری طرف یہ وحی کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا اوحی الیہ حاذا القرآن، تو وہاں یہ حاذا القرآن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شک ختم کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اور بھی بڑا کچھ رسول کے اوپر وحی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر کہ اوحی الیہ حاذا القرآن، کہ میری طرف تو یہ قرآن وحی کیا گیا، بے شک میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے ابھی آپ سے فرمایا کہ جو اتباع ہے وہ سنت کا نام ہے، اور سنت قرآن پہ جو حکم آ گیا اس کی رسول اکرم نے اس قرآن کے حکم پر عمل کیا، وہ سنت ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم نے اپنی زندگیاں کیوں ایسے رکھی ہوئی ہیں؟ اسی عقیدے سے ریلیٹڈ آپ سورہ الاعراف 7/188 نکالے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188۔ چیدہ میں آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پر یہ آیت پڑھ رہا ہوں، جہاں پر کسی اور اینگل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کل لا املک لنفسی نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خود بتا دیجئے کہ لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی اتنا اختیار نہیں رکھ سکتا، نفع ولا ضرہ، کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہے میں اس کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کی چاہت سے مجھے ملا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو دیا اس کے علاوہ جو آپ سمجھتے ہو، اور وہ کیا سمجھتے ہو وہ سن لو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا اختیار رکھتا ہوتا، اور وَلَوْ كُنْتُ عَالَمَ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ، تو یقیناً کثرت کر لیتا، من الخیر، بہت سارے فائدوں کی، مفادات کی اپنے لیے ڈھیر لگا لیتا، کثرت کر لیتا۔ تو میں غیب نہیں جانتا کہ غیب میں معاملات کیا ہونے والے ہیں۔ اگر مجھے بھی پتہ ہوتا غیب کا تو پھر میں بھی یہ سارے خیر جمع کرنے میں، فائدے جمع کرنے میں دیر نہ لگاتا، اور میں بھی یہ سب کچھ جمع کرتا۔ وما مسنی السوء، اور ہرگز مجھے مس نہ کرتی، ٹچ نہ کرتی کوئی بھی تکلیف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف تمہیں آگاہی دینے آیا ہوں، اور اس آگاہی کے نتیجے میں جو بچ جائے گا اس کو بشارت دینے آیا ہوں، لقوم یؤمنون، جو مان لے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ واپس آتے ہیں، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو اندھے اور جو آنکھ والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اندھے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ کی آیات پر اندھے ہو کر گرتے ہیں۔ افلا تتفکرون، کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آج وقت ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے میرے رب
بے شک ہم نے مان لیا آپ کی یہ بات جو آپ نے قرآن کی شکل میں ہماری طرف نازل فرمائی، واتبعنا رسول، اور ہم نے سنت عمل رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع شاہدین، پس اے اللہ ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی اور اس قرآن کو لے کر کھڑا ہونے والوں کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔